أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أن قد دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: يا أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ لو كان البدر في ليلة التمام وكماله. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فقال الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال: يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها ريحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فتلا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن ندخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها ريحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لنكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء خدا بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى للسماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل:
يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء المبنية والأرض المدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أتاني أدخل معكم فلتأذني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال الأب إن الله قد أوحى إليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرنا ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. لا آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you so much, Sister Masuma. And before we invite the speaker, I just wanted to introduce her a little bit so that you all know who we get to hear today. Sister Razia Najafi is a charismatic and motivational speaker who's been affiliated with the Hawza of Qom for over 25 years as a student, a researcher, and a contributor. She's authored over 10 books, and her goal is the empowering and changing of the personal and professional lives through the teaching of the Quran and the Ahlul Bayt alayhim assalam. Razia Najafi was awarded the Best Female Mufassir of the Quran and International Preacher by the then President of Iran. And as a speaker, she has a distinct style to connect to her audience at a personal level, teaching us successful and practical tips to attain maximum nearness to Allah subhanahu wa ta'ala and the Ahlul Bayt alayhim assalam with the help of Quranic verses and lessons taken from the lives of the Ahlul Bayt. So with the help of a loud salawat, let's all welcome Sister Razia Najafi to enlighten us with her speech today. We are really honored to have you here with us.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله بأرضه. I'm truly grateful to Sister Fatima Khaku and Sister Fatima Hadi also. She was in touch with me, and my special salams to all beautiful hearts. وہ پاک دل جو آج اور پاک ہونے کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے ہوئے مناجات کریں گے. الحمدللہ جتنا بھی پروردگار عالم کا ہم دل و جان سے شکر ادا کریں کہ اس رب نے ہمیں زندہ رکھا. کس لیے؟ اس رات کے لیے جو قلب ہے، جو دل ہے، جو سینٹر ہے، جو کور ہے، جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے ماہ مبارک رمضان کی. جی ہاں، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے نا کہ وہ ٹائم آ جائے جب ہم اپنی ڈیسٹنی کو چینج کریں، خود تقدیر اپنی لکھیں. کتنا انتظار. کون سی ایسی نمازیں جس میں ہم نے نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یا نائٹ آف قدر، نائٹ آف قدر جس میں ہم نے خود انشاءاللہ اپنی تقدیر کو لکھنا ہے، جس کو رب نے کہا. Can you believe it? The way Allah tabaraka wa ta'ala is introducing this particular night, انداز اتنا عجیب ہے کہ اللہ کہے وما ادراک، اللہ کہہ رہا ہے. کون جان سکتا ہے؟ کسے پتا کہ اس رات میں کیا طاقت ہے؟ یہ رات کیسے زندگیوں کو بدل رہا ہے. اوہ اوہ اوہ، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. Oh, so easy to say my Rabb is Arham Rahimin. لیکن ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کتنا زیادہ we don't know. سب سے زیادہ، لیکن کتنا رحم ہمیں کچھ نہیں پتا. اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان. اور آج ہم نے اس مہربانی کو اور زیادہ احساس کرتے ہوئے، جتنا اپنے رب کو ہم پہچانیں گے نا، جتنا پیار کریں گے نا، اتنا زیادہ آپ اپنی تقدیر، اپنی ڈیسٹنی بہترین لکھو گے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا اچھا ہم انشاءاللہ کنیکٹ ہوں گے اپنے رب کے ساتھ. دیکھیں نا، امام باقر علیہ السلام نے کتنا خوب فرمایا کہ الدین هو الحب والحب هو الدین هل الدین الا الحب. Look at the beautiful saying of our fifth Imam, that deen, religion, الدین هو الحب. دین محبت کا نام ہے. محبت دین کا نام ہے. کیا دین کو محبت کے علاوہ کچھ اور کہا جا سکتا ہے؟ یہ عشق کی رات ہے، یہ دل والوں کی رات ہے. دل پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم کیسے شیپ کریں گے، کیسے بہتر کریں گے اپنی تقدیر کو؟ سال بھر کا رزق، بہترین رزق ہم کیسے حاصل کریں گے؟ شروع ہوتا ہے نمبر 1، پہلا پوائنٹ شکر سے. شکر آتی ہے معرفت سے. ٹھیک ہے؟ So this is the night of gratitude. Can you believe it that we are fasting out of expressing our love and our gratitude towards Allah Tabaraka wa Ta'ala for what? In this particular month of Ramadan, for having revelation, the wahy of Allah Tabaraka wa Ta'ala,
the book of Allah تبارک و تعالی. اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وحی الہی، نزول قرآن، ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا. So we are so much thankful. Therefore we are fasting for approximately 30 days یا 29 days. صحیح ہے؟ تو یہ شکر ہے. شکر 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 کب آئے گا؟ جب ہم انشاءاللہ، اس لیے آج رات آپ لوگوں نے 1-2 رکعت نماز شکر، ویسے بھی ہمیشہ even you can pray your, by the way, your mustahab recommended namaz in moving position, like ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو. مستحب نمازیں if you don't have enough time, so آپ جیسے کچن میں کام کر رہی ہو، سحری بنا رہی ہو، آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ وضو کیا، اللہ اکبر، پھر بے شک آپ کا رخ پلٹ جائے کوئی بات نہیں، رکوع کے لیے آپ نے ایسے کر لیا، سجود کے لیے ایسے کر لیا، that's it, آرام سے آپ جو ہے وہ ایسی نمازیں پڑھ سکتے ہو. میرا گھر بالکل بی بی معصومہ قم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، مستحب نماز پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں، راستے میں نماز پڑھتے ہیں. میرے ساتھ بڑے بڑے مراجع علماء ہم سب مل کے جاتے ہیں، تو نماز اکثر آپ علماء کو دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک شکر کی نماز انشاءاللہ نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے. نمبر 2، ہم نے اپنے امام عصر سے کنیکٹ ہونا ہے. یہ ضروری نہیں ہے جن کے ہاں اگر شب قدر ہو بھی چکی ہے ان کے لیے بھی اپنی تقدیر بدلنے کے لیے یہ راستے سال بھر ہم نے رکھنے ہیں کہ شکر. نمبر 2، جس کے ذریعے ہمیں یہ ساری برکتیں مل رہی ہیں، the medium, the واسطہ، the وسیلہ، الرابط بین المخلوق والخالق، ہم جیسے مخلوق اور خالق کے درمیان جس کو اللہ نے وہ چینل، وہ واسطہ بنایا ہے، وہ امام عصر ہے. اگر امام عصر نہ ہوتے تو ہمیں اتنی برکتیں نہ ملتی. تو امام کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے؟ اور امام کے لیے ابھی سے آپ تحفے بھیجنا شروع کر دیں، سورہ قدر پڑھ کے، ایک سورہ یاسین پڑھ کے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے، اور امام کی حضور کو احساس کرے. اب کرنا کیا ہے، کیسے ہماری تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر بدلنے کے لیے سب سے پہلے میں نے بتایا دل اور فکر پہ کام کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے بتایا یہ رات جو آ رہی ہے، یہ شب قدر جو ہے، یہ دل کو سب کچھ کرنا ہے. دل والوں کی رات ہے. دل نے آیات الہی کو ریسیو کرنا ہے. آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، لیکن اس کو کون کہاں اتریں گی؟ یہ آیت اتریں گی آپ کے دل پر. ٹھیک ہے نا؟ ایک آیت آپ کو سمجھ میں آئے سو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوں گے. یہ جیسے بتایا یہ واقعی دل والوں کی آیت ہے. دیکھیے دل کے بارے میں دل کی اہمیت بتاتی ہوں تاکہ اس دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. یہ دل کی طہارت، دل میں جگہ بنانی ہے اللہ کی محبت کے لیے، آیات الہی کے لیے. فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. پتہ ہے 2 تو صرف ایک اینگل جو ہمیں بتایا جاتا ہے، we have 2 angels, otherwise یہ کم از کم 4-5 فرشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور مومن کے ساتھ تو 10 سے زیادہ فرشتے ہمیشہ اس کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ فرشتے جو ہے کہتے ہیں خاص طور پر ان راتوں میں خاص بہت پیارے پیارے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، اور وہ اپنے ونگز ہم سے ٹچ کرتے ہیں، ٹچ کر کے کہتے بار الہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے، گرا دے، اس کو دھو ڈال، اس کو پاک و طیب کر لے، اس میں اور اس کے رب کے درمیان جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز ہیں اس کو ہٹا دے. تو یہ فرشتوں کی رات ہے، خاص فرشتوں کی رات ہے. تو فرشتوں کے لیے بھی جگہ بنانی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ان سے کنیکٹ ہونا ہے. دیکھیے میں دل کی اہمیت کے بارے میں جلدی سے ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ آپ کا خزانہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرا ایک خزانہ ہے جو عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جنت سے زیادہ خوشبودار ہے، ملکوت سے زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ خوبصورت. اعظم من العرش، اوسع من الکرسی، اطیب من الجنہ، ازین من الملکوت. وہ کیا ہے
کیا ہے زداؤ نے پوچھا تو پھر کہا ارضھا المعرفہ سماؤھا الایمان شمسھا الشوق قمرھا المحبہ نجومھا الخواطر سحابھا العقل مطرھا الرحمہ اشجارھا الطاعہ ثمرھا الحکمہ ولھا اربعۃ ابواب. کیا کہا اللہ نے؟ کہا میرا جو عرش ہے نا وہ اتنا بڑا، اتنا پیارا، اتنا خوشبودار، اتنا حسین، اس کی زمین معرفت، یا اس کا آسمان ایمان، اس میں جو سورج ہے وہ شوق اور رغبت اور موٹیویٹ ہونا ہے، اس کا جو چاند ہے وہ عشق و محبت ہے، اللہ اکبر، اس کے جو بادل ہے وہ عقل کا چراغ ہے، اس کے جو مطر یعنی بارش ہے وہ رحمت کی ہے، اور اس میں جو اشجار ہیں، درخت ہیں، وہ اطاعت الہی ہے، اور اس میں جو پھل ہے اس حسین سی وادی میں وہ حکمت اور علم کے ہیں. پھر جناب داؤد نے پوچھا وہ کیا ہے یا رب، بتائیں تو آپ کا خزانہ کیا ہے؟ ہر کنگ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، ٹریجر ہوتا ہے. واٹ از یور ٹریجر؟ تو کہا میرا ٹریجر یہ ہے، یہ ہے، یہ. پھر بھی نہیں بتایا. کہا وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، اس ٹریجر کے 4 گیٹس ہیں. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ العلم والحلم والصبر والرضا. اس کے 4 دروازے ہیں. وہ کیا ہے؟ علم، wisdom، knowledge، نمبر 1. نمبر 2 حلم، forbearance، بردباری، صبر اور satisfaction، رضا. اور پھر کہا الا وہی القلب، سنیں اللہ نے کیا کہا. اللہ نے اتنی تعریفیں کر کے کہا وہ دل ہے، وہ مؤمن کا دل ہے جو عرش، تھرون آف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن. امیزنگ. کاش آج یہ ایک حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے. that would be more than enough. مؤمن کا دل عرش الہی ہے، عرش الہی. پتہ ہے آپ کو، ہم ہیں جو زمین و زمان کو آباد کرتے ہیں. دیکھیے اگر کعبہ آباد ہے تو مؤمن سے، اگر بیت المعمور آباد ہے تو مؤمن سے، اگر مسجد آباد ہے تو مؤمن سے. یہ مؤمن ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ پاک دل ہے جسے پروردگار عالم نے اتنا بڑا مقام دیا. کہا کہ یہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی کیلسٹرز ہیں، ایوری تھنگ از ان ون سائڈ. ان میں اتنی وسعت نہیں ہے. جو وسعت، جو فضیلت کس کو ہے؟ قلب مؤمن کو ہے. اللہ اکبر. اس انداز سے مومن کی اہمیت، مومن کے فضائل کو جو ہے وہ حدیث بیان کر رہی ہے. اب اس دل کو جب انشاءاللہ ہم نے پاک کرنے کی کوشش کی، اس کو پاک رکھا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. جو ہماری تمنا ہے نا، جو ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں سکون دے دے، ہمیں عزت دے دے، ہمیں آسانیاں دے دے، ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ توفیقات ہمیں مل جائے، طول عمر بابرکت ملے. ہم کتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب دعائیں اس وقت ملیں گی جب ہم اس دل کو پاک کریں گے. اس دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں ہمیں صحیح طرح نہیں پتا، کیونکہ یہ رہا ڈیفینیٹلی استغفار کیا. آپ جو شن کبیر پڑھتے ہو نا، اس میں آپ کیا کہتے ہو؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار. that is استغفار. یا اللہ خلاص سے مجھے بس اس نار سے، آگ سے جان چھڑا دے. آگ کہاں ہے؟ آگ ہاں، آگ کہاں ہے؟ آگ ہم میرے پاس ہے نا. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے. آگ یعنی جالسی، آگ یعنی وہ کینہ، آگ یعنی وہ غیبت، آگ یعنی وہ جھوٹ. جہنم کوئی الگ سے کہیں نہیں ہے. Literally, we can judge ourselves about our destiny, کہ میری تقدیر کیا ہے.
who am I, yeah, where am I, you know, leading myself to go, मैं कहाँ अपने आप को लेके जा रही हूँ, मैं खुद बता सकती हूँ. जितनी मेरी सोच वसी होगी, उतना ज़्यादा जो है वो मेरे लिए जन्नत वसी होगी. मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल पर होगा, मैंने एक मजलिस या लेक्चर दिया था कि द पावर ऑफ इंटेंशन, द मिरेकल ऑफ इंटेंशन. यू नो, इंटेंशन, हमारी नीयत या हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा दिल जितना बड़ा होगा, लोगों के साथ हम स्ट्रिक्ट नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए जन्नत वसी होगी. आप चाहते हैं आप सब के लिए अच्छा करें, ठीक है. आपकी नीयत ये है कि आई विश मसलन मेरे पास इतना बड़ा घर हो, मैं यतीमों को बुलाऊं, मैं गरीबों को बुलाऊं, मैं लोगों के मसाइल हल करूं, मैं ये करूं. या अल्लाह, कहते एक दफा एक शख्स ने ना एक छोटे से माउंटेन को देखा और नबी के सामने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश जितना ये माउंटेन है ना, इतना मेरे पास गोल्ड होता तो मैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, मैं इतने लोगों के मसाइल हल करता. तो नबी ने पूछा, ट्रूली ये सचमुच खालिस तेरी नियत है? कहा हाँ. तो कहा बस तुम्हें मिल गया. यू नो, कैन यू बिलीव इट? और बाद में कहते उसके नाम अमाल में मिला. उसने आलम बरज़ख में कहा, या खुदा, मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से चाहा था तो मुझे कितना सवाब मिल गया. तो अंदर की व्हाटएवर इज गोइंग इनसाइड अस, या इस दिल की दुनिया आपकी डेस्टिनी की दुनिया है. यही है आपकी तकदीर. इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात. यहाँ आपने अच्छा सोचा, अच्छी नीयत की, अच्छा अमल किया, आप बहुत चाहती हैं, लेकिन हम सब लिमिटेड है. दिस दुनिया इज नॉट इनफ, यू नो, ये बहुत ही छोटा सा टाइनी सा है. आप थोड़ा सा कर सकते हो. आप कहते आई विश आई कुड डू मोर, आपको उस मोर का सवाब मिल जाता है. आपको दिल चाहता है मैं ईस्ट एंड वेस्ट हर जगह मेरे अच्छे कामों की ब्रांचेज़ों में लोगों की खुलूस से मेहनत का खिदमत करूं, लेकिन आप जो है वो सिर्फ एक दो कंट्री, एक दो सिटी में कर सकते हो. आपको सवाब सबका मिलेगा, ठीक है. तो ये क्यों मिल रहा है सारा सवाब? क्योंकि आपकी नीयत इतनी प्यारी है, इतनी खालिस है, उस खुलूस की वजह से. तो यहाँ की दुनिया यानी आपकी जन्नत. अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ बहुत ज़्यादा और बहुत लोगों के साथ हर चीज़ में यू नो बहुत फंसी और कीड़े निकालने वाली, और मुझे कोई खुश बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो बस मेरी डेस्टिनी यही है, मैं खुद ही लिख रही हूँ. यहाँ मैंने अच्छा सोचा, इन्नल हसनात, वहाँ अल्लाह तकदीर बदलता है. पता है तकदीर किसे कहते हैं? ये बात सही नहीं है कि आपके के आसमान में जोड़े बने हुए. यू नो, आई नो इट्स वेरी कॉमन बिटवीन पीपल ऑफ उर्दू स्पीकिंग वाले जो है ना, वो बड़े मजे से कहते हैं कि हाँ ये जोड़ा, ये तो होना ही था, तकदीर में लिखा हुआ था. नहीं, ऐसा नहीं है. आपकी सोच तकदीर बनाती है, आपके यू नो मेंटालिटी तकदीर बनाती है. इस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि मसलन कभी लड़का जाता है और किसी वाइट लड़की से शादी करके आता है, तो माँ बाप डांटना शुरू कर देते. क्यों डांटते? को बस तकदीर में लिखा था, है ना. हम नहीं कहते उस वक्त के हाँ इसकी जोड़ी इसी के साथ बनी हुई. कहते नहीं, तुमने मसलन जो सादात है वो कहते तुमने सैयदजादी से ही करनी है. यू नो, आपके जो अपने मसलन खोजा है वो कहते खोजों से ही करनी है. हम लोग इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब है हमारी जैसी सोच होगी हम वैसा काम करते चले जाएंगे, ठीक है. तो हमारी फिक्र, हमारी सोच और हमारी दिल की कैफियत ही वो हमें नारी या नूरी बनाता है. खलिसना मिनन नारी या रब, खलिसना मिनन नारी या रब. अच्छा, जब आप इस्तिग़फ़ार करते हो ना, आज इस्तिग़फ़ार करना इज एक्सट्रीमली नेसेसरी. इस्तिग़फ़ार को आप एक दूसरे एंगल से देखें. इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि you truly, absolutely, you should feel that regret, intense regret. Like आप सोचिए कि मुझे सबसे ज़्यादा किस अमल से मुझे regret हो रहा है, क्योंकि definitely I'm not fixed, you know, मैं बिल्कुल fixed, बिल्कुल सही इंसान नहीं हूँ. You know, I have so many shortcomings in my life. तो ये shortcomings, ये mistakes, ये गुनाह, ये sins कहाँ से आ रहे हैं? उसका रूट क्या है? उस रूट को पकड़े. उस रूट को पकड़ने के बाद उसको अपरूटेड करने के लिए आपने, अगर आपके अंदर वो निदामत यानी सही माना में आप रिग्रेट कर रहे हो, तो फिर बात बनती, वगरना नहीं बनती. इसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आपको ना एक अपनी वो पूरी जैसे बहुत रूटीन बदलनी होगी. जैसे आपकी शॉपिंग लिस्ट,
آپ کے جو آپ نے پیجز لائک کیے ہوئے فالو کر رہے ہیں ان سب میں اگر آپ نے اپنے آپ کو لائٹ کر دیا، بہت سلیکٹڈ، یعنی شب قدر سے پہلے ہی یہ تیاری کرنی ہے کہ آپ سوچیں کہ کون سا ایریا ہے جہاں میں تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہوں، جہاں پہ میں لہو و لعب اور بیہودہ اپنا وقت گزارنے لگ جاتی ہوں. ہو سکتا ہے وہ حرام نہ ہو، حلال ہو، لیکن حلال میں بھی دنیا داری ہوتی ہے نا. حلال یعنی یہ کہ آپ دیکھو آپ ایسی بس فضول میں بہت سے آپ نے پیج فالو کیے ہوئے اور آپ اسی میں انگیج رہتی ہو. آج جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کو نہ بھولیے گا میری جان. آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بالکل بہت زیادہ یہ میری ایک چھوٹی بہن، بڑی بہن، جو بھی آپ سمجھ لیں، ایک ریکویسٹ ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے در سے. میں سب سے کہہ رہی ہوں، سب سے، اپنے آپ سے، کہ آپ کی دعائے فاطمی ہو جائے. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم، بہت آسان، only two sentence میں آپ کو اس میں سے بتا رہی ہوں، جس کو آپ نے اپنی نماز کی قنوت، اپنی تعقیبات نماز، سجدے میں، wherever whenever، جب جہاں جو ٹائم ملے آپ پڑھتے چلے جاؤ، چل کرو، مزے کرو. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم پروردگارا قنعنی بما رزقتنی، بار الہ جو تو نے رزق دیا ہے مجھے اس میں کنٹینٹمنٹ، قناعت، خوشی، سیٹسفیکشن دے دے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، وفرغنی لما خلقتنی لا، اور مجھے فارغ کر دے، میک می فری فار واٹ؟ فار مائی پرپز، فار واٹ یو ہیو کریٹڈ می. آپ نے مجھے کس لیے بنایا ہے یا اللہ؟ جس مقصد، پرپس، ہدف، ایم کے لیے آپ نے مجھے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، خلق کیا ہے، اس کے لیے مجھے فری کر دے، فارغ کر دے، میک می فری، کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو ایسے ہی بزی کر دیا ہے. سو توبہ قبول نہیں ہوتی، دس از حدیث. ہاں، توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے فرینڈس کو نہ بدلے، جب تک آپ اپنے ڈریسنگ نہ بدلے، جب تک آپ اپنے یہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کو نہ چینج کرے، اس وقت تک توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ایک دم سے اس کو بدل لیا، توبہ صحیح معنی میں کیا، اور آپ نے کیا کیا، کچھ صحیح آپ چینجز لے کر آ گئے. ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت سے جو آپ نے فضول میں فالو کیے تو ان سب کو انفالو کرنا شروع کر دیا. آپ نے جو ہے وہ کہا ہاں آئندہ میں یہ چیزیں نہیں خریدوں گی، یہ بس یہ سب خواہشات نفسانی تھی، آئندہ میں فلاں کے ساتھ یہ باتیں نہیں کروں گی. آپ سیریسلی بہت فوکس ہو کے آپ نے اگر کچھ بنایا تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ اجر ہے، اجر یعنی ثواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کیا کریں، سب سے اچھا عمل کیا ہے، شب قدر میں سب سے اچھا عمل کیا کریں. اور یہی سوال مولا علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. Can you believe it? Or I love the way, sometimes when I'm just studying, reflecting about these kind of beautiful ahadith, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ سید الانبیاء اینڈ سید الائمہ، دو چیف آپس میں باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ. اینڈ وی ایز فالوورز انشاءاللہ ہم اس کنورسیشن کا حصہ بن جاتا ہے. اٹس سو امیزنگ. تو اس میں یہ کہا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، ہم کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں، جیسے دنیا میں پوچھتے کیا کھائیں کیا کھائیں کیا کھائیں، تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اتنا کھاؤ 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 نہیں، کیا نہ کھائیں، نہ کھا کر بھی آپ اسٹرینتھ لیتے ہو. صرف یہ نہ سوچو نا، آج کل کیا ہوتا ہے لوگ ہر چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کھا کے طاقت ملے گی، وہ کھا کے، اور پھر بہت سا کچرا جمع کر کے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. تو کبھی نہ کھا کے روزہ رکھ کے بہت کوالٹی کم کھا کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، بہت اسٹرینتھ. سو ادھر بھی یہاں بتایا گیا، سب یہ سوچ رہے تھے کیا کریں کیا کریں کیا کریں، لیکن جب مولا نے پوچھا تو نبی نے جواب دیا، کہا کہ کیا کرے نہیں بلکہ کیا نہ کرے کا سوچیں. وہ کیا ہے کیا نہ کرے؟ گناہ نہ کرے. That's it. پتہ ہے آپ کو
اور آئی تھنک اس کو آپ نے سمجھنا ہے. It's not easy to understand کیونکہ ہم لوگ نا ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے جیسا بہت کچھ کھا کے اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, طاقت لینا چاہتے ہیں, اسی طرح بہت سے اعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتنا ہم نے 2 مجلسیں کی, ہم نے 1 گھنٹہ ماتم کیا, ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے. میں نے پورا سورہ یاسین پڑھ ڈالا, لیکن کیسا پڑھا؟ کوالٹی پر ہم لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے کہ الحمدللہ I have done 5 verses of Surah Yasin with beautiful understanding. Wow, my rutba is alhamdulillah, not inshallah bad, it would be high. تو the same way ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کریں. دیکھیں اللہ نے پہلے ہی آپ کی خرید ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, سحری کھانا, افطاری کھانا, سب کو خرید لیا ہے. آپ کی ہر چیز کو اتنا already you are doing so much عبادت. I know it's not easy to digest, لوگ آپ نیگیٹو مطلب نہ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں, کس نے کہا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لیکن جہاں ہماری توجہ کم ہے, جہاں ہم تھوڑا سا نیگلیکٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیسٹنی بنانے کے لیے, میں وہاں توجہ دلانا چاہ رہی ہوں, جو بہت کم آپ کو بتایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم محمد والے محمد وجل فرجم, ہماری توجہ یہاں تھوڑی کم ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے عرفا بڑی مزے کی ایک بات کرتے ہیں کہ آج آپ نے اگر 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس 2 رکعت نماز کی حفاظت کرو اگلی 2 رکعت نماز تک. ایک زیارت پڑھی, اس زیارت کی حفاظت کرو, اس کو جلاؤ نہیں اگلی زیارت تک. ایک عبادت کی ہے تو اگلی عبادت, کیونکہ اگلی عبادت آپ مثلا 5 گھنٹے بعد کرو گے, 2 گھنٹے بعد کرو گے, تو اس عبادت کو اس کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے. ہم حفاظت نہیں کرتے نا. اب کیوں؟ کیونکہ ہمیں ورع نہیں ہے. ورع یعنی پائٹی تقوی, above than تقوی, بہت زیادہ خیال رکھنا, بہت زیادہ اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اگر خوب آپ کی انکم ہو, آپ نے محنت سے کچھ پیسے کمائے ہوں اور آپ اس سے کوئی بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہو اور کوئی اس کو ضائع کر دے, تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے نا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی محنت ضائع ہو, ویسٹ ہو جائے. اسی طرح ہم اپنی عبادتوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے گناہ کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں, توبہ کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, گناہوں سے نفرت کریں, اس کے لیے پریکٹیکل. اور یہ جو بیبی سٹیپس ہیں یہ احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں. جیسے مثلا حدیث میں کہا ہوا ہے from one namaz time to another namaz time. Even hadith says from حیض کا, آج کل میں سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہی ہوں, اور آج جو میری تفسیر تھی آیت نمبر 222 آف سورہ بقرہ is about periods, about حیض. یا یوٹیوب پر اگر آپ جائیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. Every day we are doing this beautiful تفسیر, بہت 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 لطف آتا ہے, کیونکہ سورہ بقرہ is the like peak and چوٹی ہے قرآن کی, اس کو کلائم کر کے اس کے اوپر تک جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو آیت نمبر 222 میں پروردگار عالم حیض کے بارے میں, پیریڈز کے بارے میں بول رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک حیض کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں تو دوسرے حیض تک آپ پاک رہتے ہو. اگر آپ نے ایک پاکی خیال, اللہ آپ کو ایسا پاک کرتا ہے, کہتے ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک خیال رکھو اپنا, ٹھیک ہے. یہ تو منتھس اینڈ ویکس کا ہوا, پھر ڈیلی کا بھی ہے, فرام ون نماز ٹو اندر نماز.
اس طرح اگر آپ اپنا خیال رکھتے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ میں پاکی آ جائے گی. ویسے آپ کہو کہ اوہ میری عبادتیں ضائع نہ ہوں, مجھے ان کا خیال رکھنا ہے, تو پتہ نہیں لمبا چوڑا ہو جاتا. لیکن آپ کو نہیں, ابھی یہ اس عبادت کا میرا خیال, ابھی میں نے نماز پڑھی ہے نا, قرآن پڑھا ہے نا, I don't wanna lose it, you know, اتنی میں نے محنت کی ہے. جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, سو ہم احکام سیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اتنی دور جا رہے ہیں, شریعت سیکھ لے, ایسا نہ ہو حج باطل ہو جائے. اسی طرح ہم اپنی عبادتوں کو کبھی کبھی باطل کر رہے ہوتے ہیں نا, غیبت کے ذریعے کر سکتے ہیں نا, اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ورع سب سے زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اب آپ کی دعا بدل گئی. اب آپ صرف آج کی رات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں کریں. اب آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے کیا یہ نہیں کہنا کہ پروردگارا میرا قرض ادا کر دے, میرے رزق میں بس فراوری دے دے, مجھے مطلب فلانی کو بیٹا دے دے, اس کو بیٹی دے دے, اس کی شادی ہو جائے, اس کا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. نہیں میری جان, صرف دنیا نہیں, صرف دنیا نہیں, ذرا سا اپنی دعاؤں کا لیول ہائی کریں. شرم کی بات ہے, اٹس اے پٹی کہ ہم دنیا 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 اور دنیا مانگتے جائیں. اللہ اکبر. امام علی علیہ السلام کی شہادت گزری ہے, مولا نے کیا فرمایا؟ غری غیری, یہ سلوگن ہے نہج البلاغہ کا. یہ واز سیئنگ اے دنیا جاؤ ریسیو کرو, دھوکھا دو دوسروں کو. علی نے تجھے بائے بائے کہہ دیا فار ایور, 3 times طلاق. تم دوبارہ آ ہی نہیں سکتی ہو میرے پاس. دنیا کیا ہے؟ دنیا اتنا صرف دنیا کو مانگنا. ہم نے مولا علی علیہ السلام کو مشکل کشا شاید بعض لوگوں نے یوں سمجھا ہوا کہ وہ ہماری دنیا کی مشکلات کو دور کر رہے, دنیا کو. وگرنہ ہماری دعاؤں میں یہ کیوں نہیں ہوتا, یا مولا علی آپ ہمیں پل صراط سے گزارے, مولا آپ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دے, مولا یا امیر المؤمنین آپ ہمیں اپنے سائے میں رکھے, یا مولا آپ ساقی کوثر ہے, ہمیں ہماری شفاعت کرے, ہمیں کوثر سے سیراب کرے, ہمیں نہج البلاغہ جو کوثر ہے اس دنیا میں, مولا علی کا حسین سا تحفہ ہے, یادگاری ہے, گفٹ ہے جو آپ چھوڑ کر گئے, ہمیں تشنا کرے, ہمیں پیاس لگے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی تھرسٹ کو کوئنچ کرے. اس طرح کی دعائیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری یہ تمنا کیوں نہیں ہے کہ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ نہج البلاغہ جنت میں حوض کوثر کے کنارے پڑھیں, بی بی خوش ہوں کہ ان کے بابا کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے ذہن میں صرف دنیا 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 کیوں آتی ہے؟ یہ شب قدر کی بے احترامی ہے کہ ہم اپنی روح کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, برزخ کی زندگی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, عالم قبر کی زندگی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, جو کہ بہت لمبی زندگی ہے. پتہ ہے معصومین نے کہا ہے برزخ کا خیال کرو, برزخ کا خیال کرو, برزخ کا خیال کرو. دیکھیے آپ استغفار کرو گے نا گناہوں سے, دنیا آپ کو مل جائے گی. سورہ نوح میں ہے, سورہ نوح کی مشہور آیت ہے کہ آپ استغفار کرو, آپ کو اولاد بھی ملے گی, آپ کو رزق مادی بھی ملے گا, آپ کو زندگی میں سکون بھی ملے گا, آپ کو کامیابی بھی ملے گی. بھائی استغفار کی طاقت دنیا آخرت سب کے لیے, سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آج ہم اگر دعا کریں, گریہ کریں, تو اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے, یہ ہماری ڈیسٹنی ہونی چاہیے. ہم شفاعت طلب کریں, ہم اپنی تقدیر اس طرح سے بنائے, قسمت ہماری قسمت بن جائے, یعنی وہ ابدی, وہ eternal life, that should be our destination, that should be our vision. یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں, میزان اعمال کے بارے میں فکر کریں, پل صراط کے بارے میں فکر کریں. یہ فکر اصلی فکر ہے نا, یہ تقدیر ہے. وہ جب بن جائے گی, جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے, تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ بار الہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ کا خلیل دوست ایسے دعا کر رہا ہے, تو ہم اور آپ کیا دعا کریں؟ ہماری دعا تو اس سے زیادہ بہت بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو اچھی طرح یاد کریں اور پروردگار عالم سے کہیں کہ ہمیں ان گناہوں کے دلدل سے نکال لے, کیونکہ اگر ہم نے دلدل سے اپنے آپ کو نکال لیا تو پھر خود بخود بہت سی آسانیاں ہماری زندگیوں میں آتی چلی جائیں گی. تو یہ
بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اس رات کی قدر و قیمت کو اس انداز سے پہچانیں کہ یہ رات ہمیں پاک کرنے آیا ہے، طیب و طاہر کرنے آیا ہے، اور ہم اپنی روح کو فیڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اپنے جسم کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، روح کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اور پروردگار عالم نے ایک جملہ بڑا عجیب سا قرآن میں کہا ہے، جس کو سن کے رونا بھی آتا ہے بہت زیادہ کہ یا رب تو کس طرح سے کہہ رہا ہے. خدا کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، مرد آباد انسان. یہ قرآنی نعرہ ہے، تو کتنا ناشکرا ہے. مرد آباد، مرد آباد، یہ تو کتنا برا ہے. میں نے تجھے اتنا کچھ دیا لیکن تو قدر نہیں کرتا، صرف دنیا مانگتا ہے، اپنی آخرت نہیں بناتا. آخرت کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے نا. تو مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ ہمیں پروردگار عالم شب قدر کے بدلے 83 ایئرز، وہ بھی عبادت والی 83 ایئرز ہمیں دے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہا 83 ایئرز کا ثواب ملے گا اس ایک رات میں اگر تم نے صحیح دل کو پاک کر کے، دل کی آنکھیں جس کی جاگی ہوئی ہو. یہ آنکھیں صرف جاگی ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اگر دل کی آنکھیں جاگی ہوئی ہیں اور تم استغفار کر کے طیب و طاہر ہو رہے ہو، کیونکہ آپ یا علی و یا عظیم میں بھی جو ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہو اس میں بھی یہی کہتے ہو، یا ذا المن ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبۃ من النار. فکاک یعنی مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے. یہ کتنی دعا ہم بار بار پروردگار عالم سے مانگتے ہیں. تو پھر خدا نے کہا اگر اس طرح سے رات گزاری تو پتہ ہے کیا ہوگا، خیر من الف شہر. خیر یعنی بہت زیادہ. 83 کو جتنا بھی آپ ملٹی پلائی کرتے جاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے کہا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب تجھے ملے گا اس ایک رات میں کہ میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا. خیر من الف شہر، یعنی اس کو تھوڑا سا واضح نہیں کیا پروردگار عالم نے. کہا اس کا ثواب بہت، جیسے صابرین کا کہا اتنا ثواب ہے کہ بغیر حساب اور میں بتا نہیں پاتا. دیکھیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ ان اللہ عز و جل، پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی ہر رات جو ہے افطار کے وقت 70 ملین لوگوں کو آگ سے رہا کرتا ہے. یہ جو آخری عشرہ ہے نا 10 days، وہ آزادی کا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، first 10 days رحمت، mercy and blessing of Allah. Second 10 days is about forgiveness. And now اب decision ہو گیا، because this is the night of decree. اللہ نے ڈیسیجن لے لیے ہیں، اب آزاد ہی آزاد. پہلی رات سے پروردگار عالم کچھ لوگوں کو آزاد کر رہا ہے افطار کے وقت. کہتے جن کے لیے جہنم واجب، اللہ نے کہا this person is جہنمی full of نار، اس کا دل بہت گندا، لیکن جیسے رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ گریا کرتا ہے. اس لیے آج کی رات میں رونے کا یا ٹیئرز کرنے کا بہت 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 زیادہ ایک اچھا سا پورشن وقت آپ نے رکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ میرے پاس آنسو ہے کہ نہیں. آنسو وہ بہترین وسیلہ جس کے ذریعے آپ بہت فاسٹ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. پھر کہہ رہے جب شب قدر ہو اور یہ آخری رمضان المبارک کے ایام ہو تو جتنے لوگوں کو اللہ نے افطار کے وقت، سحری کے وقت بلین لوگوں کو جو معاف کیا نہیں بلکہ آزاد کر دیا ہے، جہنم سے نکال دیا ہے، جتنے لوگوں کا کیا ہے اس کے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اس رات کرتا ہے. میں تو اکثر دعا کرتی ہوں دوبارہ الہ پروردگارا جو آزاد ہونے والا ایک بہت حسین سا قافلہ ہے، ہمارا نام بھی اس قافلے میں لکھ دے، ہمیں بھی آزاد 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 کر دے تاکہ ہم بھی انشاءاللہ بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں. میں بس ایک دو بات کے ساتھ اپنی اسپیچ کو اینڈ کرتی ہوں. کہتے ہیں 3 طرح کے دل ہوتے ہیں، ایسا قلب جو مشغول بالدنیا ہے، ایسا قلب جو مشغول بالعقبہ ہے، ایسا قلب جو مشغول بالمولا ہے. کچھ کے دل و دماغ بزی ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں، اس کے فکر اس کے فکر. بیچارے کب تک ادھر ادھر سٹک رہیں گے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو چین کر رکھا ہے؟ چین ہے نا، this person, that person, this thing, that thing.
things and people are just capturing us. We are in control of them. How come? इतना प्यारा अल्लाह छोड़कर इस और उसकी फिक्र कर रहे हो? या अल्लाह, मैं आपको एक टिप सलवात की बताती हूँ कि जैसे कोई चीज आपको बॉदर करे ना, तो फौरन कहें, स्माइल दे और के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिकॉज हदीस से जिसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे ना, जो चीज आपको ज्यादा इंगेज करती है, सोने से पहले जो आपके दिमाग में छाया होता है, उसी के साथ आप कयामत के दिन रिजरेक्ट होंगे. तो आप जैसे ही कोई आपको बॉदर कर रहा हो, तंग कर रहा हो, आपका दिल कोई खींच के ले जा रहा है, तो आप फौरन किए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाओ, यू नो, I'm just thinking about, you know, those heavenly people, heaven में जो नबी और आले नबी है, उन पर दुरूद और सलाम हो, उनके बारे में आप सोच रही हैं. और फिर नबी ने कहा, जो हर नमाज के बाद 10 times मुझ पर सलवात भेजे, तो मैं ऐसे उसके सामने जन्नत में होऊंगा, फेस टू फेस, वो मेरे सामने, मैं उसके सामने, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा होगा. क्या जन्नत, जन्नत तो सही, जन्नत उसी वक्त ही बनेगी. क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या दर्जा है, अगर हमने अपना माइंड बिल्कुल फौरन डाइवर्ट कर दिया सलवात के जरिए. और पता है सलवात का क्या, एक और मैं जल्दी से बताती जाऊं, कि जब आप किसी को सलाम करते हो तो सलाम का जवाब वाजिब है. सलवात बहुत लंबी सी सलाम की तरह है. सलाम भी दुआ है ना. सलाम इज वन ऑफ द नेम ऑफ अल्लाह तबारक व तआला. या यू आर गिविंग दुआ. सो सलवात भी दुआ है, अल्लाहुम्मा से शुरू हो रहा है. सो हर दुआ का जवाब देना होता है. तो हम जब सलवात भेजते हैं तो फौरन हमें जवाब मिलता है. एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं. हम बहुत 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 ज्यादा खुश नसीब हैं. और इसलिए कहा गया है, अकियसुल कय्यसीन मन अमिला लिमा बअदल मौत. तो वो दिल हमारे पास ना हो जो दिल दुनिया में एंगेज रहे, नंबर 1. नंबर 2, कल्बुन मशगूलन बिल उक़बा, कुछ आखिरत के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत खुश नसीब है. लेकिन कुछ है मशगूलन बिल मौला, जो सिर्फ जन्नत 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 की फिक्र में नहीं है, बल्कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह. ये सबसे प्यारा दिल है कि अल्लाह को पसंद है, लेट्स डू इट. यू नो, किसी को नहीं पता, ओनली माय रब नोस. ओ देखिए, तकदीर आपकी बन गई. यहाँ आप हसना करोगे, अल्लाह बुराइयों को हटा देगा. जैसे देखिए, आप एवरी सेकंड अकॉर्डिंग टू योर डीड्स यू आर जस्ट कीप चेंजिंग योर डेस्टिनी. आपका अमल है. कुरान में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यू नो, तकदीर में ये लिखा हुआ है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा. दैट इज तकदीर. That is, you know, written for us. और हम कहते हैं ना, तकदीर के पाबंद है नबातात और जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद. यू नो, हम नबातात नहीं, हम प्लांट्स नहीं है, हम ट्रीज नहीं है, हम एनिमल्स नहीं है, हम इंसान हैं. वो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, हम चेंज कर सकते हैं. और हमारे पास इतना प्यारा वसीला है आइमा अलैहिमुस्सलाम का, कि हम अपने आप को इंशाअल्लाह हसीन से हसीन तर बनाएं. इसलिए कहा, सबसे ज्यादा क्लेवर वो है जो अपनी आखिरत को आबाद करता है, जो आखिरत के बारे में सोचता है. और आखिरी 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 एक हदीस, बातें बहुत ज्यादा थी, वो ये है कि नमाज के वक्त, जब भी नमाज का टाइम होता है, तो हमारा जो प्यारा सा एक फरिश्ता है ना, बिकॉज टुनाइट इज इंशाल्लाह आप लोग जिब्राइल अमीन से मिलोगे, आप तमाम फरिश्तों से मिलोगे. कहते हैं हर घर में फरिश्ते आते हैं शब कदर में, सलाम करते हैं. इफ यू फील अ बिट लाइक आपको शेकिंग का एहसास हो और बहुत ज्यादा रोना आए, तो ये साइन है इस बात की कि आपने मलाइका के सलाम को रिसीव किया इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह इसलिए फोकस होकर हमने गिरिया करना है, दिल को अपने तोड़ना है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है. अब इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने का एक बड़ा मजे का तरीका हदीस में बताया हुआ है कि जो 5 टाइम्स है नमाज के, उसमें इज़राइल जो है वो हमारे पास आते और देख रहे होते हैं कि हम कैसे हैं. यू नो, वो जज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नमाज. वी इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर, इफ यू आर, यू नो, ज़ौक़ वाले, शौक़ वाले, लुत्फ ले रहे हैं, लज्जत इंजॉय करके पढ़ रहे हैं. और कहते हैं जो नमाज के बाद कुरान की तिलावत करिए, अपनी हैबिट बना लें. बेशक बेशक 2-3 आयतें आप पढ़ लो, बेशक 3 ब्रेथ के बराबर आप पढ़ लो. सही है. कुरान को पढ़ने का मैं हमेशा एक तरीका बताती हूँ कि इस्लाम बहुत ज्यादा टच को अहमियत देता है. टच, कुरान को लिया, टच किया, किस किया, दिल है ना, दिल वालों की किताब है ये.
تو اٹھایا دیکھا یہ عشق نامہ ہے, یہ لو لیٹر اللہ کی طرف سے, اور بہت پیار سے دیکھا. اگر ٹائم نہیں ہے صرف ایک لفظ پڑھ کے بے شک آپ چھوڑ دیں, اولاً ٹائم ہے لیکن اگر بہانہ ہے ٹائم نہیں, پھر 2 لائنیں 3 لائنیں 3 4 5 آیتیں پڑھ لیں, پڑھ کے آپ کہ اسرائیل میں نے پڑھ لیا. کہتے جب آپ یہ کام کرتے ہو تو اسرائیل جب ہم مریں گے تو کوئی ہمیں تلقین کرتا ہے نا, ہمیں ٹیچ کرتا ہے, رازیہ رازیہ اللہ از ون, رازیہ رازیہ, مجھے کہیں گے رازیہ لسن لسن, ابھی تو میں نہیں سنتی قرآن کو, اچھی باتوں کو, اس وقت مجھے سننا پڑے گا, مجھے بار بار ایسے میرے شولڈر ہلا کر مرنے کے بعد کہیں گے رازیہ رازیہ سن, تیرا رب ایک ہے, تیرا قرآن کتاب جو ہے وہ قرآن ہے, تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس وقت خود اسرائیل ہمیں تلقین کروائیں گے, بہت زیادہ مدد کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنی تقدیر اونچی اونچی دعاؤں سے کریں گے. ہماری دعائیں بہت اونچی, کہ امام زمانہ اپنی قنوت میں ہمارا نام لے, یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. بڑی بڑی دعائیں ہم کریں گے, اونچے اونچے سوچیں گے, بیکاز المؤمن علوی, مؤمن علوی ہوتا ہے, اس کی معرفت بھی اونچی ہوتی ہے, اس کی دعائیں بھی اونچی ہوتی ہے. ایم ہائی, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں. وی آر belonging to اہل البیت, ہم رائل فیملی میں سے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں صلوات ہماری آئیڈینٹی ہے. ہو ایم آئی, ٹو ہوم آئی بلانگ, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ سب صلوات بتاتا ہے. ہم اہل بیت کے محب ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری تقدیروں کو بہترین بنائے, ہماری سوچ کو کھولتے, ہم سورہ قدر سے محبت کریں. یہ سورہ قدر سورہ امامت ہے, سورہ ولایت ہے. آج آپ جب افطاری بنا رہی ہو یوٹیوب پر, سورہ قدر پر میں نے ابھی ریسنٹلی ایک تفسیر کی ہے, آپ کو 40-30 منٹس میں کیا مزے مزے کے پوائنٹس مل جائیں گے. سورہ حمد کی تفسیر آپ سنیں, سورہ قدر کی تفسیر آپ سنیں, سورہ توحید کی تفسیر سنیں. اپنی نمازوں کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی زندگی کو چل کریں, انجوائے کریں, قرآنی بنے, حدیثی بنے, اور اپنے دل کو پاک کریں. یہ استغفار کی رات ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے لیے بہترین 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 وہ رزق جو اس وقت بانٹ رہا ہے, شب قدر میں بانٹے گا, بہترین رزق آپ سب کو عنایت فرمائے. خاص طور پر ہماری عزیز بہن سسٹر ڈاکٹر فاطمہ کاکو, جنہوں نے اس عظیم عبادت کا اہتمام کیا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ جیسی مومنات کی خوبصورت سے ناموں کو پڑھتے ہوئے, اور انشاءاللہ بی بی کریمہ اہل بیت کے در پر آپ کے لیے زیارت کرنا, آپ کی ریپرزینٹیٹیو بننا, اٹس واجب اپون می. بار الہ خدا بندہ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما, جو بیمار ہیں یا رب عافیت عافیت عافیت, لباس تقوی لباس زہد ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار اب حق محمد و آل محمد قرآن کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. دلوں کو پاک کرتے کی ہمیں توفیق دے دے یا رب یا رب یا رب. جمال محمد و آل محمد علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں ہمیں دکھا, دنیا میں قرآن اور احادیث کے ذریعہ میں دکھا. جب بھی امام زمانہ کو آپ مس کریں, قرآن کو اٹھائیں, امام کی زیارت کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں this is a beautiful way to visit your imam by reciting and by watching this beautiful book of Allah تبارک و تعالی. بار الہ خدا بندہ جو ہاسپٹلز میں ہے, جو بیمار ہے, انہیں شفا دے دے, شفا دے دے, شفا دے دے. مرحومین کے درجات کو بلند, ان کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں. بار الہ جو تمنا, جو آرزو بانی ہے عبادت کو ہے, بار الہ ہماری عظیم سی بہن فاطمہ کاکو کی جو دلی تمنا ہے, آرزو ہے, اسے پوری فرما یا رب یا رب. یہ جو ٹیم ہے پوری, نبیلہ جان, فاطمہ ہادی جان, آپ سب مل کے, فاطمہ کاکو جانی, آپ سب مل کے جو اتنی پیاری عبادت کرے, پروردگار عالم اپنے خاص کرم و لطف و عنایت میں آپ کو رکھے, اور انشاءاللہ ہماری عاقبت, ہمارے زندگی کا اینڈ بہترین عبادت کی حالت میں پروردگار عالم قرار دے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. Thank you so much, Sister Razia Najafi.
We really were honored to have you speak with us today, and inshallah, may Allah give us the tawfiq to apply the knowledge that we've gained from you and to beautify and perfect our destiny, inshallah. Thank you so much. Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وعلى With that, I would like to request a Surah Fatiha for the marhumin of everyone who has attended the speech, the organizers, everyone especially, these following names. For the Shuhada Karbala and for the marhumin of the organizers, which are Marhuma Gulshan Shabir Ali Kaku, Marhum Aziz Siddiqui, Habib Ahmad Siddiqui, Sakina Siddiqui, Rubab Shah Rizvi, Sayyid Muhammad Shah Rizvi, the marhumin of the Kaku family, La Kamse family, Marhuma Khatija Mazandrani, and Marhum Abdullah Ahmad Mazandrani. Once again, I thank you all for joining this program, and I thank the organizers for creating this opportunity for us to come and benefit from such a program. Thank you so much for joining, and we'll end with Ziyara. Bismillah. Please, all of you recite together Dua Faraj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس ونيس النفوس. السلام عليك يا المدفون بأرض طوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. پانچ بار سب مریضوں کے لیے اور whoever is affected with the current situation and whoever is in distress, please پانچ بار اما یجیب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله. Thank you so much, Sister Masma, for doing that. Thank you to all the attendees for being part of this program and to the organizers. Inshallah, may you have a blessed remainder of your Ramadan. Allah Hafiz.